بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل سدھ اوریجنل پر خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ڈھیروں ڈھیر نعمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ تو چلیے چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ بس اس سے زیادہ نہ پوچھو، رتنا خاموش ہو گئی۔ جے چند کوئی اوباش نوجوان نہیں تھا، ایک عزت دار باپ کا عزت دار بیٹا تھا، لیکن اس نے زندگی میں پہلی بار چوٹ کھائی تھی۔ ایک نگاہ رتنا کو دیکھا تھا اور اس کے دل میں ایک سوراخ ہو گیا تھا۔ اس سوراخ سے محبت کی نمی رسنے لگی تھی، سینے میں ٹیسیں اٹھنے لگی تھی۔ دل کا یہ زخم رتنا کی بے نیازی نے اور گہرا کر دیا تھا، اور اس کی طرف دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ چوروں کی طرح کسی بھی کونے سے رتنا کو دیکھتا رہتا تھا، اور اس کے دل میں یہ آرزو شدید ہو گئی تھی کہ وہ اس کی جانب متوجہ ہو، اس سے بات کرے، اس سے محبت کرے۔ اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی تھی، لیکن بہرحال وہ خود کو سنبھالے ہوئے تھا۔ وہ رتنا کا جائزہ لے رہا تھا اور ابھی کسی پر اپنی کیفیت کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پرکاش چندر نے جیسا کہ سب کو بتا دیا تھا، سوائے اپنے بیوی جی شریک کہ رتنا اس کی بھتیجی ہے، ایک ایسے بھائی کی بیٹی جو زندگی میں کبھی سے نہیں ملا تھا، مگر موت کے بعد یہ مجبوری ہو گئی تھی کہ وہ رتنا کو اپنے گھر لے آیا۔ ادھر رتنا تھی کہ اس نے اپنی ذات کے گرد ایک آہنی حصار قائم کر رکھا تھا۔ آج تک وہ گھر کے کسی فرد سے گھلی ملی ہی نہیں تھی، ان کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی بھی نہیں تھی۔ کتنی ہی بار جے چاند کو یہ احساس ہوا کہ یہ انوکھا مہمان اپنے میزبانوں کو اپنے غلام کی طرح سمجھتا ہے، اور حیرت کی بات یہ کہ میزبان بھی اس کی پذیرائی کرتے تھے۔ بہرحال یہ پراسرار لڑکی جے چاند کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور جے چاند کے دل کی آگ بھڑکتی رہی۔ پھر اس رات تو وہ انگاروں پر لوٹ رہا تھا، اس کا دل اس سے باغی ہو گیا تھا۔ وہ اسے خوفناک مشورے دے رہا تھا، چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ محبوب کے وصل کے لیے دنیا کے اقتدار ٹھکرا دیے جائیں۔ دل کی چیخیں برداشت سے باہر ہو گئیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور رتنا کی خوابگاہ کی جانب چل پڑا۔ خیال یار کے سوا کوئی احساس اس کے دل میں نہیں تھا۔ کائنات سو رہی تھی، رات جاگ رہی تھی، اور ماحول اس خوفناک روشنی میں بڑا دلکش لگ رہا تھا، یا پھر یہ دلکشی اس حسین وجود کی تھی جو ایک کچی کلی کی طرح محو خواب تھی۔ مسحری کے گرد پڑے گلابی رنگ کے پردے لرز رہے تھے، اور آسمانی رنگ کے باریک لبادے سے جوانی کی شراب جھلک رہی تھی۔ بال گٹاؤں کی طرح بکھرے ہوئے تھے، گلاب کی پتیاں آدھ کھلی ان سچے موتی کی نمائش کر رہی تھی جو پتیوں کے درمیان غلاف میں رکھے ہوئے چمک رہے تھے۔ سارا وجود ایک حسین آبشار بنا ہوا تھا جو دھیمے دھیمے بہہ رہا ہو۔ اس حسین منظر کو دیکھ کر جے چند پتھرا گیا۔ اس نے اپنے آپ کو نیم گشی کے عالم میں پایا۔ اس وقت رتنا نے کروٹ بدلی، آنکھیں کھول کر جے چند کو دیکھا اور ایک دم حیران سی ہو گئی۔ انسان تھی، نازک تھی، ساری باتیں اپنی جگہ۔ قدرت نے اس کی تقدیر میں جو تحریر کر دیا تھا، اس تحریر کو کوئی نہیں مٹا سکتا تھا۔ جہاں وہ ایک خوفناک ناگن کے روپ میں جھلکتی، وہیں ایک نوجوان اور اکھڑ دوشیزہ بھی تھی، اور جس وقت وہ ناگن نہ ہوتی تو ایسی معصوم ہوتی کہ دیکھنے والا اس کی معصومیت پر قربان ہو جائے۔ اس وقت وہ ایسی کیفیت میں تھی، چنانچہ اس کا بدن ہولے ہولے کانپنے لگا، پیشانی پسینے سے تر ہو گئی، جھیل جیسی آنکھوں میں خوف کی سیاہی پھیل گئی اور نازک پتیاں کھل گئیں، موتی بکھر گئے۔ اس کی لرزتی آواز ابھری، کون ہو تم؟ جے چاند؟ ہاں میں جانتی ہوں، کیا بات ہے؟ میں جے چاند کے منہ سے اتنا ہی نکلا تھا۔ قد و قامت، رنگ و روپ، جو کچھ بھی تھا، ایسا نہیں تھا کہ دیکھنے والا دیکھے اور نظر انداز کر دے۔ کچھ لمحے کے لیے وہ بھول گئی کہ شیر داوطی نے اسے کیا سکھایا ہے، یا یہاں وہ کس مقصد کے تحت آئی ہے۔ اس وقت وہ ایک معصوم اور الڑ لڑکی کی زبان بول رہی تھی۔ اس نے کہا، بیٹھو نا۔ جے چاند کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ آج تک اس نے رتنا کی جو فطرت دیکھی تھی، اس میں غرور تھا، تکبر تھا، ایک برتری کا احساس تھا، لیکن اس لہجے میں فرق تھا۔ جے چاند کی بھلا کیا ہمت ہو سکتی تھی کہ اس کے برابر اس کی مسحری پر بیٹھ جائے؟ وہ نہ بیٹھا تو رتنا پھر بولی، بیٹھو نا۔ جے چاند کو یوں لگا جیسے اس کے اعضاء اس کے حکم کی تعمیل کر رہے ہوں۔ وہ بیٹھ کر اس کے دل میں کنول کھلنے لگے۔ کیسے آنا ہوا، بولو۔ دل کی تڑپ نے مجبور کیا، برا مانو ہو تو معاف کر دینا۔ پہلے تو تم نے کبھی میری طرف رخ نہیں کیا تھا، بس نہ جانے کب سے ہمت باندھ رہا تھا، ہمت تو نہ ہو سکی، اور اس سمے یہ سوچ کر نکلا تھا کہ بس آج میں تمہاری توجہ حاصل نہ کر سکا تو جان دے دوں گا۔ رتنا نے چونک کر اسے دیکھا، واقعی اس کا ذہن کچھ اور کہہ رہا تھا، کچھ اور چاہ رہا تھا۔ سامنے جو نظر آ رہا تھا وہ حسین تھا، چوڑے چکلے بدن کا مالک، نرم نرم خوبصورت آنکھیں، یہ تو بڑا ہی انوکھا ہے۔ لیکن پھر شاید دعوتی اس کے دماغ میں کھل بلائی، اس کے الفاظ یاد آئے، جوانی کو سستے داموں فروخت کرنا ٹھیک نہیں ہے، اگر وہ جذبات کے دھارے میں بہہ گئی تو کچھ نہ پا سکے گی، اور ایک معمولی سی عورت کی طرح زندگی گزار دے گی۔ چنانچہ اس نے خود کو سنبھالا اور اب اس کا لہجہ بدل گیا۔ تمہارا نام جے چند ہے شاید؟ ہاں جے چند، یہ میرے سونے کا کمرہ ہے، اور پرکاش چندر جی نے مجھے یہ کہہ کر یہاں بلایا تھا کہ میں یہاں محفوظ ہوں۔ کیا تمہیں اس طرح میرے کمرے میں آنا چاہیے تھا؟ جے چند کے وجود میں جتنے پھول کھلے تھے، سب کی پتیاں ٹیڑھی ہو گئی۔ اس نے پھٹی پڑی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ انوکھی ہے، بڑی انوکھی ہے، یہی تو خوبی ہے اس کی، کبھی دل کو کمل کی طرح کھلا دیتی ہے اور کبھی ایسے جلا دیتی ہے کہ منو کوئلہ ہو۔ وہ پھر بولی، تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ اپسرا ہو، آکاش سے اتری ہو، ورنہ اتنی پتھر دل نہ ہوتی۔ سنو، میں صرف تمہیں اتنا بتا سکتی ہوں کہ اگر کسی کو علم ہو جائے کہ تم اس طرح چوری چوری
میرے کمرے میں آئے ہو تو تمہیں پتھروں سے کچل کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ ایسا ہو، اس لیے خاموشی سے واپس لوٹ جاؤ۔ میں اسے تمہاری پہلی بھول سمجھ کر معاف کر سکتی ہوں۔ جے چاند کے پورے وجود میں اندھیرے سے پھیل گئے، ساری روشنیاں بجھ گئیں، تاریکیاں امڑ آئیں، پھر اس نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا، رتنا بس کچھ نہیں، نکل جاؤ میرے کمرے سے، اس سے پہلے کہ یہ راز چھپانا میرے لیے ممکن نہ ہو۔ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ جے چاند مشینی انداز میں کھڑا ہو گیا، پھر لڑکھڑاتے قدموں سے چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، اور رتنا اسے جاتے دیکھتی رہی۔ بڑی اداس ہو گئی تھی وہ، خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر مدھم سی سانس لے کر اس نے گردن گھمائی تو کانت پر وہی بڑی مکھی بیٹھی نظر آئی، لیکن اس کا چہرہ شردھاوتی کا چہرہ تھا۔ شردھاوتی نے روپ نہ بدلا، لیکن اس کا چہرہ بہت بڑا ہو گیا تھا، اتنا بڑا کہ حیرت ہو۔ پتلے پتلے باریک پاؤں دیوار سے چمٹے ہوئے تھے، اور مکروہ چہرے پر ایک بھیانک مسکراہٹ تھی۔ اس کے ہونٹ ہلے اور اس کی آواز ابھری، تجھے کہنا چاہیے تھا اس سے کہ پگلے نراش نہ ہو، تیرا بھی وقت آئے گا۔ رتنا میں تجھ سے یہ کہہ رہی ہوں، تیرے من میں اگر کسی کا پریم جاگے تو یہ نہ سوچنا کہ تو مجبور ہے اور اپنے پریمی کا حاصل کبھی نہیں کر پائے گی، اس کا بھی سمے آئے گا۔ اگر اس نے تیرے من میں جگہ حاصل کر لی ہے تو میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں کہ تجھے اس کی قربت دوں گی، وہ دوں گی جو تو نے کبھی حاصل نہ کیا ہوگا۔ کیا سمجھی؟ شردا سے اپنا من لگائے رکھنا، شردا کبھی تجھے نراش نہیں کرے گی۔ شردا تو شردا ہوتی ہے، صرف دینے کے لیے، لینے کے لیے نہیں۔ اور دیکھ لے، ایک ایسی حویلی تیرا انتظار کر رہی ہے جسے اندر سے دیکھنے کے صرف خواب دیکھے جا سکتے ہیں، اور یہ خواب پورے کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ کیا سمجھی؟ شردھاوتی کا منحوس چہرہ چھوٹا ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے دیوار پر پاؤں جمائے اور بنبناتی ہوئی اپنی جگہ سے اڑی اور ایک کھلی کھڑکی سے باہر نکل گئی۔ رتنا نے آنکھیں بند کر لی تھیں، اور بند آنکھوں میں جے چاند کا چہرہ، اس کی لڑکھڑاتی چال کی تصویر ابھر آئی تھی۔ اس کے ہونٹوں سے ایک مدھم سی آواز نکلی، بھگوان کیا میں انسان ہوں؟ ساری باتیں اپنی جگہ تھی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ رتنا بہرحال انسان تھی۔ انسان کے سینے میں بھی دل ہوتا ہے، دل میں ارمان ہوتے ہیں، ہر طرح کے احساسات بھی ہوتے ہیں۔ اور پھر رتنا کا ماضی تو روزے روشن کی طرح آیا ہے، غور کیا جائے تو یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ ان کا ان معاملات سے کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو بالکل بے گناہ تھی۔ ایک بدبخت نے اسے زندگی کے غلط راستوں پر ڈالا، ماں باپ چھین لیے اس سے، بڑی بے بسی کی موت کا شکار ہوئے تھے وہ لوگ، لیکن اس بدبخت کی وجہ سے ایک ایسے شیطان نے جنم لیا جس کی مثال ممکن نہیں ہوتی۔ رتنا در حقیقت ایک معصوم درندہ تھی، اپنی کیفیتوں سے بے نیاز۔ جو عادت اس کی فطرت میں شامل ہو گئی تھی، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، بس حالات نے اسے اس رخ پر ڈال دیا تھا۔ کیا کرتی بیچاری، اور اب کبھی کبھی وہ اپنے بارے میں سوچتی تو اسے احساس ہوتا کہ وہ بڑی مشکل کا شکار ہو گئی ہے، لیکن برائیاں سے سہارا دے رہی تھی، اور یہ مثال اب سچ ثابت ہو رہی تھی کہ برائی بہت آسان ہوتی ہے، بہت دلکش، سوچنے کا موقع نہیں دیتی۔ جے چاند کے لیے اس کے دل میں در حقیقت کچھ نرم گوشے پیدا ہوئے تھے، لیکن شردا اس کے استاد تھی، اور شردا نے اسے بتا دیا تھا کہ بہت بڑی جاگیر پر قبضہ جما لینا آسان کام نہیں ہوگا۔ رانیوں کی طرح وکرم کھنہ کی جائیداد پر حکمرانی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وکرم کھنہ کو اپنے جال میں گرفتار رکھا جائے اور اس سے پورا فائدہ اٹھایا جائے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں تھا کہ رتنا پر صحیح معنوں میں اب جوانی آ رہی تھی، اور اس کی دلکشی بے پناہ ہوتی جا رہی تھی۔ جے چاند جیسے لوگ اس قدر بھی متاثر ہوتے کم تھا۔ ادھر وکرم کھنہ اپنے طور پر دن رات انتظار کر رہا تھا، اس کی راتیں تڑپتے ہوئے گزر رہی تھی۔ پورا ایک مہینہ گزر گیا تھا، اور یہ ایک مہینہ وکرم کھنہ نے جس انداز میں گزارا تھا اس کا دل ہی جانتا تھا۔ تیواڑی لال پرکاش چندر سے ملتا رہتا تھا، ایک آدھ بار وہ رات کی تاریکیوں میں رتنا سے ملنے بھی آیا، یہ جائزہ لینے کے لیے جس کام کا آغاز اس نے کیا ہے وہ صحیح انداز میں ہو بھی رہا ہے یا نہیں۔ ہر شخص کے اپنے مفادات ہوتے ہیں اور وہ اپنے مفادات کے لیے کام کرتا ہے۔ تیواڑی لال بھی وکرم کھنہ سے اپنی کاوشوں کا حوصلہ لینا چاہتا تھا، اور وہ ایسا کہ وہ دنیا کا ہر کام کر سکتا تھا۔ وہ جب بھی رتنا سے ملتا اسے یہ احساس ہوتا کہ بات بڑی خوبصورتی سے بان رہی ہے۔ رتنا کے اندر ایک ایسی تمکنت پیدا ہو گئی تھی جو ہر طرح سے اسے کسی بڑے گھر کی بیٹی ظاہر کرتی تھی۔ بہرحال تیواڑی لال بہت مطمئن تھا۔ پھر ایک شام وکرم کھنہ نے اسے طلب کر لیا۔ وکرم کھنہ کا چہرہ اترا ہوا تھا، اس نے بے قراری سے کہا، ہمارے صبر کا کب تک امتحان لوگے تیواڑی لال جی؟ ہم اس کے لیے پاگل ہوئے جا رہے ہیں، بتاؤ ہمارے من کو شانت کب کرو گے؟ تیواڑی لال کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، اس نے کہا، آپ کو یاد تو ہوگا مہاراج، آج سے صرف چند روز کے بعد آپ کا جنم دن آ رہا ہے۔ آپ ہمیشہ ہی بھول جاتے ہیں مگر ہم نہیں بھولتے، وہ آپ کے جنم دن پر آپ کے پاس آئے گی، کیسا رہے گا؟ وکرم کھنہ فرتے مسرت سے اچھل پڑا، اس نے کہا، تیواڑی لال حقیقت تو یہ ہے کہ تم جیسے دوستوں پر جتنا فخر کیا جائے کم ہے۔ تیواڑی لال کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، اس نے کہا، مہاراج بس جیون کی سب سے بڑی آرزو یہی ہے کہ آپ خوش رہیں، زندہ رہیں، آپ کی خوشی ہی ہمارا جیون ہے۔ اگر رتنا جیسی افسرائیں ہمارے جیون میں آتی رہیں تو مرنے کا نام کون پاپی لے گا؟ تیواڑی لال کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وکرم کھنہ یہ سمجھا تھا کہ یہ مسکراہٹ اس کی بات کے جواب میں ہے، لیکن تیواڑی لال کچھ اور سوچ رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، بوڑھے بیوقوف، جیون کی جتنی خوشی مل جائے اسے غنیمت جان، زندہ رہنا تیرے بس کی بات نہیں، زندگی تو بھگوان کی دی ہوئی ہوتی ہے۔
بہرحال جنم دن آ گیا، حویلی روشنیوں میں نہا گئی، طرح طرح کے کھیل تماشے ہونے لگے اور ایک بہت بڑے ہال میں شہر بھر کے لوگ جمع ہو گئے۔ نوجوان داسیاں مہمانوں کی طرح مہمانوں کی خدمتیں کر رہی تھیں۔ محفل رقص و سرور جمی ہوئی تھی۔ رقاصاؤں نے اپنا کمال دکھا رکھا تھا کہ اچانک ساز رک گئے۔ ہر طرف ایک سکوت سا طاری ہو گیا۔ آسمان سے اپسرا اتری تھی۔ تمام تماشائیوں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، دلوں کی دھڑکنیں رک گئیں۔ وکرم کھنہ تصویر حیرت بن گیا۔ سرخ لہنگا، سرخ چنری، موتیوں سے جڑی ہوئی سنگ مرمر کا بدن، آتشی لباس، کنول کی طرح کھلا ہوا چہرہ، یاقوت کی طرح سرخ ہونٹ، آنکھوں میں کاجل کی لکیریں، انگ انگ موتی سجائے، پیروں میں چاندی کی پازیب جن کے چھوٹے چھوٹے گھنگرو چھن چھن کر رہے تھے۔ سارے رنگ پھیکے پڑ گئے تھے اور وہ آ گئی۔ محفل پر سحر طاری ہو گیا تھا، دلوں کی دھڑکنیں بند ہو گئی تھی۔ حسن تھا کہ قیامت، یہ حسن کہاں پوشیدہ تھا؟ دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ بھی بادب بیٹھ گئی۔ پرکاش چندر کو بتا دیا گیا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ تیواری لال نے ڈرامہ شروع کر دیا۔ یہ بچی کون ہے پرکاش چندر جی؟ میری بھتیجی ہے، سرکار کہہ رہی تھی کہ اس نے راج محل نہیں دیکھا سو لے آیا، ذرا اس سے ہمارے مہاراج سے تو ملاؤ، تیواری لال نے کہا، اور پرکاش چندر نے جھک کر رتنا کے کان میں کچھ کہا۔ رتنا اٹھ کر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی وکرم کھنہ کے پاس پہنچی، دونوں ہاتھوں سے جوڑ کر انہیں پرنام کیا۔ وکرم کھنہ نے اپنے گلے سے قیمتی مالا اتار کر اسے دے دی اور تھوڑے سے الٹ پھیر کے بعد اس مالا کو ورمالا تسلیم کر لیا گیا۔ بہرحال رتنا اس انداز میں محفل میں آئی تھی کہ لوگوں نے وکرم کھنہ کی قسمت پر رشک کیا اور بہت سے دلوں میں یہ احساس ابھرا کہ دولت بھی کیا چیز ہوتی ہے۔ ہر قیمتی اور خوبصورت شے کو حاصل کرنے کے لیے دولت ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ پرکاش چندر بھی ذات کا کھرا تھا، چنانچہ جن لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ بہت جلد ہی رتناوتی وکرم کھنہ کی دھرم پتنی بن جائے گی، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ جو کچھ بھی تھا لیکن لڑکی ذات کی کھری تھی۔ البتہ جے چاند کے دل کو بڑے دھڑکے لگ رہے تھے۔ اس رات کے بعد اس نے آج تک رتنا کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے رتنا کے کہنے پر اس کے گرد دیواریں تنگ کر دی گئی ہوں، لیکن جے چاند کا دل ان پابندیوں کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ باقی باتیں بھی اس کی سمجھ سے باہر تھیں۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اسے پرکاش چندر جی کے کسی رشتہ دار کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو؟ بہرحال اس راز کو معلوم کرنے کے لیے وہ بے چین تھا، لیکن کس سے معلوم کرتا، کون اسے بتاتا؟ یہ بات اس کے علم میں آ چکی تھی کہ وکرم کھنہ نے رتنا کے لیے رشتہ مانگا ہے، اور بھلا پرکاش چندر کی کیا مجال تھی کہ وہ اس رشتے سے انکار کر سکے۔ چنانچہ رتنا کو وکرم کھنہ کے حوالے کرنے کی تیاریاں ہو رہی تھیں، اور خود جے چاند کو بھی سلسلے میں کام کرنا پڑ رہا تھا۔ آخرکار اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ ماں ہر حال میں ماں ہوتی ہے، اگر ماں سے وہ اپنا درد دل بیان کرے تو شاید کوئی ترکیب نکل آئے۔ ویسے وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ دولت ہر چیز پر حکمران ہوتی ہے۔ وکرم کھنہ رتنا پر اپنا حق جما چکے تھے، اب کس کی مجال ہے کوئی رتنا کی طرف نگاہ پار کر بھی دیکھ سکے؟ لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ سب کچھ اس کے باپ کا کیا دھرا ہے۔ یقیناً اس کے باپ نے اپنے کسی مفاد کے لیے چکر چلایا ہے۔ جے چاند کے دل میں بغاوت کی لہریں دوڑنے لگیں۔ لالچی باپ کو دولت اکٹھی کرنے کا اتنا شوق ہو گیا کہ وہ ایسی حرکتوں پر اتر آیا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ماں کو صاف صاف بتا دے گا کہ وہ رتنا کو چاہنے لگا ہے، اور کچھ بھی ہو جائے وہ رتنا کو حاصل کر کے رہے گا، چاہے اس کا نتیجہ اس کے خاندان کی تباہی کی شکل میں ہی کیوں نہ نکلے۔ وہ ماں کے کمرے میں پہنچا تو ایک بہن اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ جے چاند نے بہن سے کہا، جاؤ تم باہر جاؤ۔ کیا بات ہے بھیا جی؟ سنا نہیں تم نے؟ باہر جاؤ، وہ بولا، اور بہن ڈر گئی۔ ماں حیرانی سے بیٹی کو دیکھنے لگی، پھر اس نے کہا، کیا بات ہے جے چاند؟ ماں رتنا کون ہے؟ جے چاند نے سرد لہجے میں سوال کیا اور ماں کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ وہ گھبرائے ہوئے انداز میں بولی، کیوں پوچھ رہا ہے رے؟ کیا بات ہے؟ مجھے میرے سوال کا جواب دو۔ جے چاند کی آواز میں آگ کی تپش تھی، لیکن پھر بھی ماں نے خود کو سنبھالا اور بولی، پہلے تو میری بات کا جواب دے۔ سنو ماں، میں یہ راز معلوم کر لوں گا کہ رتنا کون ہے اور اسے یہاں کیوں لایا گیا تھا۔ ماں، میں کوئی نیچ ذات کا لڑکا نہیں ہوں، ہماری بھی کوئی عزت ہے۔ پتا جی اگر دولت کے لالچ میں عزت گنوانے پر تیار ہو گئے ہیں تو میں بھی عزت پر جان دے دوں گا۔ آگے چل کر مجھے بھی اپنا جیون گزارنا ہے، اور یہ جیون میں گردن جھکا کر نہیں گزارنا چاہتا۔ تیری گردن کیوں جھک رہی ہے رے؟ دنیا یہی کہے گی نا ماں کہ پرکاش چندر جی نے دولت حاصل کرنے کے لیے اپنی دوست کی بیٹی وکرم کھنہ کو پیش کر دی۔ مجھے بتاؤ کون سے تعلقات ہیں وکرم کھنہ کے گھر سے ہمارے؟ آخر رتنا کو وہاں کیوں بھیجا گیا ہے؟ اس لیے ماں کہ وکرم کھنہ اس پر لٹو ہو جائے، اور پتا جس کے دلال بن کر۔ کیا تو پاگل ہو گیا ہے؟ بکے جا رہا ہے، بکے جا رہا ہے۔ دیکھو ماں، میں بچہ نہیں ہوں، اگر تم نے مجھے یہ بات نہیں بتائی تو رتنا سے پوچھوں گا، اور اگر رتنا بھی اس بات پر تیار ہوئی کہ محلوں کی رانی بنے تو میں اسے جان سے مار دوں گا۔ میں اسے پریم کرتا ہوں۔ ہمارے پاس بہت کچھ ہے ماں، تم پتا جی سے کہو کہ وہ مزید دولت حاصل کرنے کی بجائے میرے من کا سکون مجھے دے دیں۔ جے چاند کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے، ماں کا دل سینے میں لرزنے لگا۔ بیٹے کی ناکام آرزوئیں ماں کے سامنے کھڑی تھی، وہ اس کی حالت پر تڑپنے لگی، لیکن بات کہیں اور آگے کی تھی۔ قصور تو پرکاش چندر کا بھی نہیں تھا، وہ دولت کی بھوک میں یہ سب کچھ نہیں کر رہا تھا۔ اگر رتنا کا حصول ممکن ہوتا تو وہ سب کچھ اپنے بیٹے کو دے دیتی، پر اس وقت بات بالکل مختلف تھی۔ بے عزتی کی موت سر پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرتی رہیں، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولی، ایک بات کہوں جے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری بہنوں کو سرعام ننگا کر دیا جائے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری ماں کو زندہ جلا دیا جائے،
اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے پتا جی کو ہاتھی کے پاؤں سے روند کر مار ڈالا جائے تو تیرا دل جو چاہے تو کر، ہم تیری خوشی کے لیے مر جائیں گے، اور اگر تو چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ نہ ہو تو اپنے دل پر پتھر رکھ لے۔ رتنا تیرے لیے نہیں ہے، وہ ہمارے پاس وکرم کھنہ کی امانت ہے، وکرم کھنہ نے ہی اسے ہمارے پاس بھجوایا تھا اور ہم اسے وکرم کھنہ کو واپس کر رہے ہیں۔ ہماری کیا مجال ہے کہ ہم ان کی دی ہوئی کسی چیز پر قبضہ جما سکیں، مگر وہ کون ہے؟ کیا وہ پتا جی کے دوست کی بیٹی نہیں ہے؟ بالکل نہیں، تو یہ ناٹک کیوں رچایا گیا؟ وکرم کھنہ مہاراج کے حکم سے۔ یقین کر لے، ہم تجھے سنسار کے سارے سکھ دینے کے لیے تیار ہیں، مگر وہ تیری نہیں ہو سکتی، سمجھ رہا ہے نا؟ سمجھ رہا ہوں ماں، پر نہیں جے چند اس گھر کی تباہی مت لا، سب مارے جائیں گے۔ جے چند خاموشی سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔